بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا اسوہ رسول۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایسے ہی کام کرنے کا حکم دیتے تھے جیسا وہ کر سکتے، جو ان کے بس میں ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کو چھینک آئی، تو میں نے نماز پڑھتے ہی یرحکم اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے مجھ پر نگاہ ڈالی۔ میں نے کہا، خدا تمہیں زندہ رکھے، تم لوگ کیوں مجھے دیکھتے ہو؟ انہوں نے مجھے خاموش ہو جانے کی تلقین کی تو میں چپ ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے، میرے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر تعلیم و تربیت کرنے والا نہ تو پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا بلا کہا۔ صرف اتنا کہا، یہ نماز ہے، اس میں بات چیت مناسب نہیں ہے۔ نماز تو نام ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا، اس کی بڑائی بیان کرنے کا اور قرآن پڑھنے کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کو مارنے پیٹنے کے لیے دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی ڈال کر بہا دو۔ تم لوگ تو اس لیے برپا کیے گئے ہو کہ دین کی طرف لوگوں کو کھینچو اور دین کو ان کے لیے آسان بناؤ۔ تمہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مابوس نہیں کیا ہے کہ اپنے غیر حکیمانہ طرز عمل سے لوگوں کے لیے دین کی طرف آنا دشوار بنا دو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم عمر نوجوان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہاں ہم نے 20 دن قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رحم اور نرم معاملہ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ہم نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں میں واپس جاؤ اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے انہیں سکھاؤ اور بھلی باتیں بتاؤ، اور فلا نماز فلا وقت پڑھو اور فلا نماز فلا وقت پڑھو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں کوئی اذان دے دے، اور جو تم میں علم اور سیرت کے لحاظ سے بڑا ہوا ہو وہ امامت کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے، تلواریں باندھے ہوئے، موٹے کمبل لپیٹے ہوئے۔ ان کے جسم کا بیشتر حصہ ننگا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ قبیلہ مضر کے تھے، بلکہ سب ہی مضری تھے۔ ان کے فکر و تنگدستی کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے زرد پڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں گئے اور باہر آئے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی
اور پھر تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد تقریر فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النساء کی پہلی آیت اور پھر سورۃ الحشر کے آخری رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں صدقہ کریں، دینار دیں، درہم دیں، کپڑے دیں، گیہوں کا ایک سا دیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی ہو تو وہ وہی دے۔ تقریر سننے کے بعد انصار کا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے ہوئے آیا جو ہاتھ میں سماتی نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے یک کے بعد دیگر نے صدقہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے کاغذ اور کپڑے کے 2 ڈھیر دیکھے۔ لوگوں کے اس صدقہ دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دہک اٹھا، گویا سونے کا پانی چھڑا دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ اس اچھے طریقے پر بعد میں عمل کریں گے ان کا بھی اجر اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو جاری کیا تو اسے اس کا گناہ ہوگا، اور بعد میں جو لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے ان کا گناہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ برے طریقے کے جاری کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی ہو۔ بہرحال اسلام کی 2 بنیادی تعلیمات ہیں، اول توحید، دوسرے خدا کے محتاج بندوں پر رحمت اور شفقت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے پیلا پڑ گیا، اور جب ان کے لیے کپڑوں اور کھانوں کا کچھ انتظام ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سونے کی طرح دمکنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر میں سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، اپنے پالنے والے کے غصے سے بچنے کی فکر کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ تو اپنے پالنے والے خالق یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کرو، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کا لحاظ کرو اور ان کے حقوق کو پورا کرو، بلا شبہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک وحدت الہ اور دوسرے وحدت بنی آدم۔ وحدت الہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ عبادت و اطاعت کا مستحق ہے، اس کا نام توحید ہے، اور وحدت بنی آدم کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لہذا ان کے درمیان رحمت و شفقت کی بنیاد پر معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ان غریبوں کو دیکھ کر صدقہ کے لیے اپیل کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیت کا پڑھنا صاف طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سوسائٹی کے غریبوں کی مدد نہ کرنا خدا کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنتا ہے۔ اور سورہ حشر کی جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے غصے سے ڈرو، اور ہر آدمی کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ اے لوگو اللہ کے غصے سے ڈرو، اللہ باخبر ہے تمہارے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ غریبوں پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے
وہ آدمی کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنتا ہے، وہ برباد نہیں ہوتا۔ جس آدمی نے صدقہ کرنے میں پہل کی تھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی اور بتایا کہ اس کو اپنے صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور اس بات پر بھی اس کو اجر ملے گا کہ اس کو دیکھ کر لوگوں میں صدقہ کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساجزادے عبد الرحمن کی روایت ہے کہ اصحاب صفا غریب لوگ تھے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ یہاں سے تیسرے کو لے جائے، اور جن کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 5ویں اور 6 آدمی کو لے جائے۔ چنانچہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 3 آدمی کو گھر لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاں 10 آدمیوں کو لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قائد اور پیشوا تھے۔ وہ اگر 10 آدمیوں کو اپنے یہاں نہ لے جاتے تو عام لوگ 2، 4، 6 اور 8 کو خوشی خوشی کیسے لے جاتے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ذمہ دار لوگ اگر ایثار و قربانی کریں گے تو ان کے پیچھے چلنے والوں میں ان سے زیادہ قربانی و ایثار کا جذبہ ابھرے گا، اور آگے چلنے والے ہی پیچھے رہیں تو پیچھے چلنے والوں میں اور پیچھے جانے کی ذہنیت ابھرے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت دینے کے جرم میں اس نبی کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور نبی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے جاتے اور یہ کہتے جاتے، اے میرے اللہ، میری قوم کے اس جرم کو معاف کر دے اور ابھی ان پر عذاب نازل نہ فرما، اس لیے کہ یہ لوگ ناواقف ہیں، اصل حقیقت کو نہیں جانتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی ایسا دن گزرا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سخت اور شدید رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تمہاری قوم قریش سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی، اور سب سے زیادہ سخت دن جو مجھ پر گزرا عقبہ کا دن تھا، جبکہ میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل ابن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، لیکن جو کچھ میں چاہتا تھا اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو میں پریشان حال اور متفکر وہاں سے چلا، اور جب میں کرن السالب پہنچا تب ذرا غم ہلکا ہوا، تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں اور جس شکل میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جواب دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اور آپ کے پاس اللہ نے پہاڑوں کا انتظام کرنے والے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں، وہ منکرین حق کے سلسلے میں آپ کے حکم کو بجا لائے گا۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، سلام کیا، پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ سے جو باتیں کہیں اسے اللہ نے سنا، اور میں پہاڑوں کے انتظام پر مامور ہوں، اور میرے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو حکم دینا چاہیں دیں۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں بتائیے، اگر آپ چاہیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو میں اس طرح ملاؤں
کہ یہ لوگ پس کر رہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ عقبہ کے دن سے مراد طائف کا دن ہے۔ طائف میں قریشی تاجر چمڑے کا بڑے پیمانے پر کاروبار کرتے تھے۔ طائف والے اور قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ جب مکہ والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو گئے، تب وہاں اس توقع پر تشریف لے گئے تھے کہ شاید حق کا بیج یہاں جڑ پکڑے، مگر ابن عبد یا لیل نے گنڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مارے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بہرحال جب کوئی قوم نبی کی دعوت رد کر دیتی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتی ہے، لیکن نبی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی قوم میں کام کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ابھی عذاب نہ بھیج، شاید کل یہ ایمان لائیں۔ جب عذاب کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور جبل عمر کو ملا دوں تو یہ پس کر رہ جائیں، تو فرمایا، ابھی مجھے قوم میں تبلیغ کا کام کرنے دو، شاید یہ کل ایمان لائیں، یا ممکن ہے ان کی اولاد میں سے اہل توحید پیدا ہوں۔